نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عندما كل الهضاب. نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عندما كل الهضاب. عندما كل الهضاب في صليل للصارم تحت رايات العقاب جاش في صدري لهيب واجل يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. دوستوں اور بھائیوں، میری بہنوں، آج جو موضوع ہے وہ ہمارے درمیان میں ایک کتاب ہے، مسائل الجاہلیہ، جاہلیت کے مسائل۔ یہ کتاب کی تعلیم مقصود ہے آج، جاہلیت کے مسائل۔ ہونا تو یہ تھا کہ آپ لوگوں کے پاس بھی وہ کتاب ہوتی، لیکن یہ ہے کہ چونکہ آپ لوگ اردو بولتے ہیں لیکن لکھنے پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو پھر وہ رومن انگلش میں چاہیے آپ لوگوں کو۔ انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، لیکن رومن انگلش میں وہ چیز نہیں تھی۔ تو یہاں کے جو ذمہ داروں نے سوچا کہ اب اتنا جلدی رومن انگلش میں اس کو بنایا نہیں جا سکتا، اسی لیے وہ کتاب آپ لوگوں کو نہیں دی گئی۔ لیکن مقصود یہ ہے کہ وہ کتاب پڑھی جائے، تو بیان تو ہوتا رہتا ہے، لیکن کتاب آپ لوگوں کے ہاتھ میں رہے تو پڑھنے کے بعد بھی آئندہ بھی اس کی طرف مراجعہ ہو سکتا ہے۔ تو کتاب کا نام ہے مسائل الجاہلیہ، Issues of the days of the ignorance. Issues of the days of ignorance. تو یہ کتاب محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ آپ لوگ یہ انٹرنیٹ پہ مل جائے گی آپ لوگوں کو، تو ضرور وہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ اگر ڈاؤن لوڈ نہیں تو خریدنے کے لیے بھی اویلیبل ہے، پڑھیے آپ۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مسائل الجاہلیہ کی کتاب وہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے شرح کر رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں کے پاس پین اور کاپی بھی نہیں ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ ذمہ دار حضرات تفصیل کرنے والے تھے اور بھی تفصیل نہیں ہوئی، کیا وہ ہونے والی ہے؟ میں شروع کر دوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور ہمارے علم سیکھنے سکھانے کو ہمارے نام آخرت میں لکھ دے، اور علم سیکھنا اور سکھانا فضیلت کی بات ہے، برکت کی بات ہے اور جنت کا راستہ ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ مسائل الجاہلیہ، جاہلیت کے مسائل۔ جاہلیت کا لفظ سنا آپ لوگوں نے؟ نہیں سنا اردو میں؟ کیا مطلب ہے جاہلیت کا؟ جی جی اگنورنس کو ترجمہ ہو گیا، جاہلیت کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی ان پڑھ، جی اور پہلے آئے
جی بہرحال بہت اہم مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرمائیں وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ اس سے پہلے کی جو جاہلیت میں عورتیں بے پردگی کرتی تھی اس طریقے سے بے پردگی آپ لوگ نہ کیجیے. جاہلیت الاولی. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں جاہلیت کی جو ہیں اس سے بچنے کے لیے کہا. تو جاہلیت کا مطلب ہے اسلام سے پہلے کا زمانہ. اسلام سے پہلے کا زمانہ. اللہ کے رسول سے پہلے لوگ جاہلیت میں تھے. ایک حدیث میں ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین والوں کو دیکھے فَمَقَتَ أَهْلَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ نے سارے زمین پہ جب لوگوں کو دیکھا تو سارے کے سارے لوگ جاہلیت میں تھے. وہ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرے, ناراض ہو گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس جو ہدایت اور جو رہنمائی لے کے آئے وہ علم ہے, وہ نور ہے, وہ روشنی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان فرماتے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور. لوگوں کو تاریکیوں میں سے نکال کے روشنی میں لاتے ہیں. یعلمہم الکتاب. نبی تعلیم دیتے ہیں. ویزکیہم اور ان کو اچھا سا سکھاتے ہیں. تو میرے دوست ہمارا اسلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے, جو تعلیم دیے, یہاں سے پوری دنیا میں علم شروع ہوا. اس سے پہلے علم نہیں تھا. علم اس سے پہلے نہیں تھا. اللہ کے رسول کے بعد علم شروع ہوا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا, سکھانا, تعلیم کی باتیں بہت سے کرتے تھے. طلب العلم فریضہ, علم فریض, علم سیکھنا فرض ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار لوگوں کو توجہ دلایا. آسمان و زمین کی پیدائش کی طرف دیکھو. فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء. سوچو کیسا پیدا ہوا. تو یہ سوچنا اور سکھانا تعلیم اسلام نے انسانوں کو دی. تو اس کے بعد سے سائنس شروع ہوگی, دنیا کی ترقی. اس سے پہلے لوگ کبھی ترقی نہیں کریں. ترقی کہاں سے شروع؟ اسلام کی بات شروع ہوئی. تو اسی لیے اسلام علم لے کے آیا, ہدایت لے کے آیا, روشنی لے کے آیا, لوگوں کو گمراہیوں سے بچایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تاریکیوں سے لوگوں کو روشنی میں لاتے ہیں اللہ کے رسول سے. آج دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں. نوجوان بچے, نوجوان بچیاں بہت سی چیزیں, بہت سی باتیں کرتے ہیں. لیکن ہمارا جو اسلام ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت سے لوگوں کو نکال کر, گمراہی سے نکال کر ہدایت, روشنی اور علم کی طرف لے کے آئے. صحیح ہے, آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں بہت زیادہ کرنے دیجیے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ دنیا کو یہ روشنی, یہ رہنمائی اللہ کے رسول نے کی تھی. اب آپ دیکھیے, میں چند مثالیں دیتا ہوں آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو عرب لوگ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ عرب لوگ
ہاں کبھی زندہ دفن کر دیتے، کبھی بیچ دیتے، انسان نہیں سمجھتا، عربوں کا یہ حال تھا، ٹھیک ہے نا؟ ہندوستان میں کیا حال تھا؟ ستی بول کے جلا دیتے، اور کیا کرتے؟ ایک روم میں بند کرتے، کشن جی بول کے اس میں خدا ہے، ان کے متعلق ان کی کتابوں میں لکھا ہے، قرآن میں 16,000 سے زیادہ بیویاں رکھتے تھے، پانڈوز ایک ہی عورت کے کئی شوہر تھے، یہ سب وہ لوگ بھی بولتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی ہے نہیں ہے؟ عورت ایک بوجھ تھی ان کے پاس، آج بھی ہے نہیں ہے، میں بعد میں بات کروں گا۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو روشنی، علم، ہدایت جو دی ہے اس کی تھوڑی باتیں کرتا ہوں، پوری باتیں تو نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ ہندوستان میں یہ حال ہے عورت کا، ٹھیک ہے؟ عیسائیوں کے پاس کیا تھا؟ یورپ میں کرسچنوں کے پاس، ان لوگوں کے پاس بھی عورت کو شیطان بول دیتے، عبادت الشیطان، وہ شیطان ہے، وہ اس سے بچ کے رہنا بولتے تھے، اس کو حق نہیں تھا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، آج لوگ بولتے ہیں عورت کو تعلیم کا حق ہے، عورت کو مساوات ہے، عورت کو آزادی چاہیے، پردہ نہیں پہننا چاہیے، بہت سے باتیں بولتے ہیں۔ آج لوگ کیا بات بولتے ہیں میں بعد میں بات کروں گا، لیکن اللہ کے رسول جب دنیا میں آئے تو کیا حال تھا؟ اچھا، عورت کو اس کے باپ، اس کے شوہر، اس کے بھائی کے مرنے کے بعد وراثت، انہیریٹنس یہ لوگ دیتے تھے، کون دیتے تھے دنیا میں بتائیے؟ ہمارے عرب دیتے تھے، کرسچن دیتے تھے، ہندو دیتے تھے، آج بھی نہیں دیتے، آج بھی کوئی بھی نہیں دیتا دنیا میں آج بھی کوئی بھی نہیں دیتا۔ قانون میں تھوڑا بہت ہے لیکن عمل میں نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس اللہ کے رسول وہ زمانے میں بولے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس۔ عورتوں کو، ماں کو، بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو وراثت میں حصہ دو۔ قرآن کو بولے اللہ تعالیٰ ہے، قرآن میں بولنے کے بعد اس کو کوئی بدل سکتے، اس کو کوئی آگے پیچھے کر سکتے؟ یہ میں کب کی بات کر رہا ہوں، ابھی کل ہمارے پاس قرآن چلا آیا، آج بھی امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں 50 سال پہلے، 60 سال پہلے قانون پاس کرے کہ عورتوں کو حصہ دینا، یہ پاس کرے۔ اور مثال دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ جاہلیت، اللہ کے رسول کے بعد کا زمانہ علم، روشنی، رحمت، برکت۔ میرے دوست، میرے بھائی اور بہنوں، میں یہاں پہ بیان کرنے کے لیے نہیں آیا، سکھانے کے لیے آیا، سیکھنے کے لیے تھوڑا دماغ بھی حاضر رہنا، تھوڑا توجہ بھی دینا، ٹھیک ہے؟ اور ایک مثال دیتا ہوں میں، ایک تو میں علم کی مثال دیا، اللہ کے رسول کے زمانے سے پہلے دنیا میں کوئی ترقی نہیں ہوئی، اللہ کے رسول کے بعد ہی ترقی ہوئی، علم، صحیح ہے نا؟ آدم علیہ السلام اللہ کے رسول سے اب تک 1000 سال ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ کتنے سال ہوئے؟ 1000 سال میں لوگوں پلیئروں میں گھوم رہے۔ اللہ کے رسول سے پہلے ہزاروں سال انسان نے ترقی نہیں کری، جب پلر نہیں بنائے نا وہ لوگ، جب موبائلس نہیں بنائے وہ لوگ، کیوں؟ اللہ کے رسول آج علم سکھائے، ہدایت، علم کی روشنی۔ تو
اصل ترقی کہاں سے شروع ہوئی؟ اللہ کے رسول کے بعد. اس سے پہلے جہالت گمراہی. دو مثالیں دیا, ایک تو علم کی مثال دیا, دوسری عورتوں کی مثال دی. اور ایک مثال دو, 1000 مثالیں دے سکتا ہوں کیونکہ ہمارا دین ہے نا. اور ایک مثال ہیومن رائٹس. ہیومن رائٹس بولے تو سنے ہم لوگ ہیومن رائٹس نہیں سنے. پوری دنیا میں آج کل ہیومن رائٹس بولتے ہیں. ہیومن رائٹس کا مطلب انسانوں کو حقوق, انسان ہونے کے ناطے اس کے حقوق. یہ بول رہے ہیں لوگ, لیکن ابھی کا کیا حال ہے ہم بعد میں بات کریں گے. چلو اللہ کے رسول کے زمانے میں چلیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہندوستان میں کیا حال تھا؟ انسانوں کے حقوق تھے. شودت, ہریجن یا چھوٹی ذات کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ بستی میں نہیں آنا, انسان بھی نہیں, کتے جانور کو لوگ گھر میں آنے دیں گے. چھوٹی ذات مل کے اس کو گھر میں بستی میں نہیں آنے دیں گے. صحیح ہے نا؟ سب کتابوں میں لکھتے ہیں ہم لوگوں میں. وہ اگر مقدس کتاب وغیرہ اس کے کان میں پڑھ گئے تو شیشہ پگھلا کے کان میں ڈالنا, کیوں سنا تو بول کے. ہیومن رائٹس. عربوں کے پاس کیا ہے؟ یہ تو ہندوستان کا حال ہے. ہندوستان, سری لنکا, بنگلہ دیش, نیپال, پاکستان, افغانستان, یہ سب ہندوازم تھا. جب ہیومن رائٹس دیکھیے نا آپ لوگ کیسے تھے. ہیومن رائٹس, رامائن, مہابھارت, لاکھوں لوگ ان جگہوں میں قتل کر دیے گئے. سب یہ چیزیں تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں اور وہ لوگ اس باتوں کو مانتے بھی ہیں. ہم کوئی نئی بات نہیں بول رہے. ٹھیک ہے. اچھا, یورپ میں کیا حال تھا؟ کالوں کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے ان کی فلسفی میں کہ گورا جو ہوتا نا, گوری چمڑی, وائٹ ریس, وہ لوگ انسان ہیں, یہ کالے انسان نہیں ہوتے. تو اسی لیے یہ کالوں کو وہ لوگ جو ہے نا جنگل میں گن لے کے, آپ جیسا ریبٹس کو, ہرن کو شکار کرتے تھے نا, ویسا افریقہ میں آ کے شکار کرتے تھے. ان لوگوں کو پکڑ کے شپ میں ڈال دیتے. وہ شپ میں جس میں 25-50 لوگ جانا ہوتا, کپڑوں کے جیسا لپیٹ کے ان لوگوں کو لاکھوں کے, ہزاروں کے ڈال دیتے. ہزاروں کے لوگ امریکہ, یورپ, انگلینڈ پہنچنے تک اس میں سے 50 بچتے تھے. کوئی پرواہ نہیں تھی ان لوگوں, کیونکہ اور بہت تھے نا پکڑنے کے لیے. لکھے ہے کالوں میں انسانی روح نہیں ہوتی بلکہ لکھی ہوتی فلسفی. عربوں کے پاس کیا تھا؟ جو عرب ہے وہ انسان ہے, جو عرب نہیں ہے اس کو وہ لوگ کیا بولتے تھے؟ عجم بولتے تھے. عجم کا مطلب جانور, بات کرنے جس کو نہیں آتا اس کو بولتے عجم. ان لوگوں کو پکڑتا کہ ہم لوگ شاعری میں, زبان میں, ہماری اتنی زبان, ہماری اتنی بڑی لینگویج کسی کی نہیں ہے, تو عجم, اجما بولتے ہیں. اجما بولے تو بے زبان جانور, ہم لوگ بولتے نہیں زبان نہیں سو جانور, تو وہ لوگ اجما بولتے ہیں پوری دنیا والوں. اسی لیے بلال رضی اللہ عنہ, عمار رضی اللہ عنہ, سلمان فارسی, یہ لوگ عرب میں باہر کے تھے, لوگ ان کو غلام بنا کے لائے تھے پکڑ کے خلیف کے, تو یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے. تو آپ لوگ سوچتے ہیں نا ایسا کیوں کرے ہوں گے وہ لوگ بول کے, کیا بھائی گلے میں رسی ڈال کے ان کو سڑکوں پہ کھینچتے تھے,
गाँव पे सुलाते थे। बोले तो भाई जब छोटा था तो सोचता था पढ़ते हुए, ये तो इंसान के साथ ऐसा क्यों करते थे बोल के सोचता था। लेकिन क्योंकि मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ था तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आता था। सारे लोगों को मैं इंसान समझना बोल के पैदाइशी तौर पे आपको सिखाया गया था। अगर मैं अरबों में पैदा होता, ब्राह्मणों में पैदा होता तो मुझे अच्छा कि समझ में आ जाता। क्योंकि ये समझ में आ जाता क्योंकि वो लोग उनको इंसान नहीं समझते थे ना। बकरी को वो लोग बकरी समझते थे, जुल्म नहीं करते थे, क्योंकि काट के खाने काम आ जाती हूँ। ये खिदमत करना, या खिदमत करो दूसरे को पकड़ के लाना है, बकरी से भी बदतर। बकरी है, खरगोश है, बल्कि आप समझिए टेबल, लोटा, बकेट, उसको भी साथ में जुल्म नहीं करते वो लोग। क्यों? कुछ काम आ जाती वो चीज, ये बेकार है ना। चाहे वो शोधर हो, चाहे वो अरबों के पास अजम हो, चाहे वो गोरों के पास काले हो। मैं जो बात बोल रहा हूँ मैं कुरान हदीस से नहीं बोल रहा हूँ। मैं उनकी किताबों में आप जाके एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया देखिए, आप उनकी किताबें देखिए। ये ह्यूमन राइट्स क्या है? ये ह्यूमन राइट्स, ये राइट्स क्या होंगे? सुभान अल्लाह। एक एक मसला समझाना पड़ता बड़ा लंबा, लेकिन मैं आपको खाली एक इशारा देके आगे बढ़ रहा हूँ, वरना हम तो लंबी बात कर सकते हैं। मसले कैसा करते थे मामला। अम्मा रज़ियल्लाहु अन्हा मुसलमान हो गए थे, अंगार पे डालते थे, कोई कुछ बोलता भी नहीं था, गलत बोल के नहीं बोलता था, सब सही समझते थे। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद अल्लाह ताला क्या बोले? कुरान में बोल दिया अल्लाह ताला, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरा। एक इंसान की औलाद है तुम लोग, मतलब सब बराबर है। जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सब कबीले, खानदान, कलर वगैरह सब तब्दील जरूर हुए, लेकिन है किसके आप लोग? दुनिया में आज भी किसी को बोल दो, बोलो ये बात। हम तो 1400 साल से बोल रहे हैं बात, कुरान में पढ़ते हैं, अमल करते हैं, ईमान लाते हैं उसके ऊपर। आज भी बोल दो, बोलो लोगों को, गोरों को बोलो, गोरे और काले बराबर है। ह्यूमन राइट्स बोल के बोलना अलग है। कालों के चर्च अलग, गोरों के चर्च अलग। चर्च मालूम ना? चर्च हिंदुस्तानियों के चर्च अलग, एंग्लो इंडियंस के अलग, कैथोलिक। सही है गलत है? हमारे पास मस्जिद अलग है नहीं है। तो मैं आपको 3 चीजें बताया। जाहिलियत। अब अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला कुरान में बोलते हैं वमा अरसलनाका इल्ला नबी पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। अब समझ में आ गई बात? रहमत है नहीं अल्लाह के रसूल है ना? रहमत कालों को बोले कि इंसान है, अरबों को बोले कि ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअहमद अला अब्यद वला लिअब्यद अला अहमद वला लिअहमद अला अस्वद वला लिअस्वद अला अहमद इल्ला बित्तक़वा। देखो, अल्लाह से डरने की बुनियाद पे दर्जा बन सकते, उससे हट के अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे, गोरे को काले पे, काले को गोरे पे, किसी को किसी पे कोई फजीलत नहीं है। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, 3 बातें समझाया। क्या क्या 3 बातें? जाहिलियत
کے مسائل ہم لوگ پڑھنے یا معلوم کرنے جا رہے ہیں. ہم جاہلیت کے مسائل جانیں گے کہ یہ جاہلیت، یہ جاہلیت، یہ جاہلیت، یہ جاہلیت. یہ جاہلیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد وہ جاہلیت کو آپ نے ختم کیا. ختم کیا نا. تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کیا مسائل ہیں جس کو اللہ کے رسول نے ختم کیا. اگر نہیں معلوم کریں گے تو پھر کیا ہوگی وہ چیزیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں. ہم لوگ بولیے دوبارہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو کرنے لگتے ہیں. ہم لوگ پھر وہ ہمارے پاس آ جاتی. تو برائی کو معلوم کرنے سے ہم لوگ برائی سے بچ کے رہیں گے. نہیں اگر علم نہیں رہا تو برائی کو اچھے کو برا سمجھائیں گے، برائی میں پڑ جائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں جو چیزیں غلط ہے اس کو بھی بیان کرتے ہیں تاکہ ہم اسے بچے رہیں. تو جاہلیت کے مسائل اس لیے معلوم کرنا تاکہ ہم لوگ اس سے کیا کرنا بچنا چاہیے. اور کیا جاہلیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد اللہ کے رسول نے جاہلیت کو عرب میں تو ختم کیا تھا، صحابہ میں تو ختم کیا تھا، پوری دنیا میں تو ختم نہیں ہوئی تھی نا. تو دنیا سے جاہلیت ختم ہوگی تو پھر قیامت آ جائے ختم، ذمہ داری ختم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک دنیا باقی ہے اس وقت تک برائی اور جاہلیت بھی باقی رہے گی. اور جب برائی اور جاہلیت باقی رہے گی تو اس چیز کا بڑا امکان ہے کہ لوگ اس کو اپنا لیں گے. ڈر خوف ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. لوگ اس کو اپنائیں گے. لوگوں کو خوف ہے نا تو بچنا چاہیے، تو معلوم ہونا چاہیے. ایک بات سب سے پہلی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقَذَّةِ بِالْقَذَّةِ وَلَوْ دَخَلُوا جُحْرَ رَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. پیارے نبی نے بیان فرمایا کہ دیکھو میری امت کے لوگوں، تمہارے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے. تم لوگ تمہارے سے پہلے کے جتنے لوگ گزرا تھے نا، اللہ کے رسول سے پہلے کا مطلب جاہلیت، اس کو تم لوگ ایک ایک چیز ان سے اپناؤ گے. تم یعنی جاہلیت میں جو لوگ جو کام کرتے تھے، سود، زنا، چوری، شرک، جو بھی آپ بولے، دو خدا کو ماننا، پتھروں کو، قبروں کو، تاغوں کو، ناریلوں کو، بلاؤں کو فائدے اور نقصان کے لیے جانا، جو کچھ بول سکتے بولے. آپ اللہ کے رسول بولے یہ چیزیں میری امت میں آئیں گی. بولے کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولے آئیں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول دیے تو مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع آتی ہو تو یہ خبردار کرتے اللہ کے رسول ہوگا ایسا. تب ایسا ہوگا تو ہم پہ فرض ہے کہ ہم معلوم کریں کون سی چیز گمراہی ہے تاکہ اس سے بچے رہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات اللہ کے رسول نے یہ بھی بیان کیا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. کہ میری امت میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ کچھ لوگوں کو ایسا رکھے گا جو ہمیشہ حق پہ باقی رہیں گے. تو قیامت تک اللہ تعالیٰ کا یہ دین اسلام باقی رہے گا. تو دونوں چیزیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں جو پہلے کی جو قومیں اور نسلیں تھیں ان کی جو غلطیاں جو گمراہیاں تھیں وہ میری امت میں آئیں گی.
اور میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو لوگ حق پہ ہوں گے، ان کا کام کرتے رہیں گے، ہمیشہ لوگوں کو بولتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے کہ دیکھو بھائی یہ غلط ہے، یہ جاہل ہے، یہ برائی ہے، یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، یہ بھی کرتے رہیں گے۔ كل الهضاب نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب